غسل کے معاملے کو سمجھنا بھی ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ عموماً جب غسل فرض ہوتا ہے تو اس کو بھی صحیح طریقے سے پورا نہ کرنے کی بنا پر جب ہم پاکیزہ ہی نہیں ہوتے تو پھر ہماری عبادات، اللہ کا ذکر بھی اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت نہیں پاتا۔ غسل کے فرض ہونے کی 5 صورتیں ہیں کہ مرد ہو یا عورت اگر شہوت کے ساتھ اس کے جسم سے منی کا اخراج ہوتا ہے تو اس پہ غسل فرض ہوتا ہے۔ اگر انسان سو کر اپنی آنکھ کھولتا ہے اور اپنے کپڑوں پہ کوئی تری پاتا ہے لیکن اسے یہ یاد نہیں آتا کہ مجھے کوئی شہوت بھی ہوئی ہو تو اس پر غسل فرض نہیں ہوتا۔ اسی طرح احتلام کی صورت میں اور مرد عورت کی ہم بستری کی صورت میں جب عورت حیض کے معاملات سے فارغ ہوتی ہے اس وقت اس پہ غسل کرنا فرض ہوتا ہے، اور اولاد ہونے کے بعد جب عورت نفاس سے پاک ہوتی ہے تو اس کے لیے پاک ہونے کے لیے غسل کرنا فرض ہوتا ہے۔ باقی اپنی صفائی کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے جانے سے پہلے غسل کر کے اپنے آپ کو صاف کرنا سنت ہے۔ تو غسل کو سمجھنا کہ جب آپ عام غسل کرتے ہیں تو اس کو تو جس حیثیت سے انسان غسل کرے ہو جاتا ہے، لیکن جو غسل فرض ہو جاتا ہے اس میں ہمارے جسم کے تمام اعضاء پہ جو ظاہر ہیں جو پوشیدہ ہیں ان تمام اعضاء پر پانی کا پہنچنا ضروری ہوتا ہے۔ غسل کا سنت طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل کا ارادہ فرماتے، خواہ جمعہ کا اور عیدین کا غسل ہوتا یا فرض نماز کا غسل بھی وہی طریقہ ہے، تو آپ پہلے مکمل وضو فرمایا کرتے تھے۔ یعنی جب انسان پر غسل فرض ہے تو ابتداً جو ہم پاکیزگی کے لیے، طہارت کے لیے، برکت کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، تو فقہاء کرام نے لکھا کہ انسان اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کو وضو کرنے سے پہلے باقاعدہ اس ترتیب سے نہ پڑھے، بلکہ اگر اس پہ غسل کرنا فرض ہے تو وہ ایک ایک کر کے پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس طریقے سے یہ نیت کرے کہ میں صرف برکت کے لیے اللہ کے نام لے رہا ہوں، کیونکہ انسان کو ناپاکیزگی کی حالت میں بھی اللہ رب العزت کا نام لینا اس کے لیے جائز ہے، لیکن آیت قرآنی پڑھنا اس کے لیے حرام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پوری ترتیب سے پڑھی جائے گی تو یہ ایک آیت قرآنی شمار ہوتی ہے تو وہ گناہ گار ہوگا، لیکن جب ان کو الگ الگ کر کے پڑھے گا تو پھر گناہ بھی نہیں ہوگا اور پاکیزگی حاصل کرنے سے پہلے اللہ کا نام لینے کی برکت بھی شامل حال ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد وضو کرے، جس طرح کے وضو کرنا سنت ہے، لیکن اس میں بس یہی ہے کہ جب کلی کے لیے منہ میں پانی ڈالا جائے تو چونکہ فرض غسل میں اپنے جسم کے سارے حصوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے، تو کلی کرتے ہوئے غرارہ کرے اور اپنے گلی کی اس ہڈی تک پانی پہنچائے اور اپنے جسم کے اندر کے سارے اعضاء تک پانی پہنچانے کی جو ہے وہ کوشش کرے۔ تو 3 مرتبہ اس طرح کلی کرے، اور جب ناک میں پانی ڈالے تو تھوڑا سا پانی اوپر کھینچے تاکہ اس ہڈی تک پانی جو ہے وہ پہنچ جائے، اور پھر اس کو صحیح طریقے سے صاف کر کے دوبارہ اور 3 بار جو ہے وہ ناک کی ہڈی تک پانی پہنچائے۔ لیکن اگر انسان روزے کی حالت میں ہے اور اس پہ غسل فرض ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے غرارہ کرنا یا ناک کی ہڈی تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے، پھر وہ عام کلی کرے گا اور عام طریقے سے صرف ناک میں پانی داخل کرے گا۔ باقی جو ہے وہ سارا وضو اسی طریقے سے کرے، لیکن اگر کسی اونچی جگہ پہ نہیں کھڑا، یا آج کل تو ہمارے باتھ روم پاک ہوتے ہیں، ان میں غلاظت اور گندگی نہیں ہوتی، صاف ستھرے ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی ایسی جگہ ہے جہاں پہ باتھ روم کا پانی کھڑا ہوتا ہے یا کوئی گندگی کے چھینٹے پڑنے کا ڈر ہے تو پھر اس کے لیے یہی ہے کہ اپنے سارا وضو مکمل کر لے، لیکن اپنے پاؤں نہ دھوئے اور اس کے بعد غسل شروع کرے، اور جب غسل سے فارغ ہو جائے تو پھر آخر میں اپنے پاؤں دھو لے۔ لیکن اگر وہ ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ پانی کھڑے ہونے کا خدشہ نہیں ہے یا چھینٹے پڑنے کا خدشہ نہیں ہے تو وہ پہلے بھی جب وضو کر رہا ہے تو وہ اپنے پاؤں دھو سکتا ہے۔ پاؤں دھونے کے بعد پھر غسل شروع کرے، اور غسل کا سنت طریقہ یہی ہے کہ پانی لے کر پہلے جو ہے وہ دائیں کندھے پہ ڈالے،
پھر اپنے بائیں کندھے پہ ڈالے، پھر اپنے جسم کے ظاہر سامنے والے حصے پہ ڈالے، پھر اپنے دائیں کندھے سے پچھلے کمر پہ پانی ڈالے، پھر بائیں طرف سے کمر کے پچھلے حصے میں پانی ڈالے، اس کے بعد اپنی دائیں ٹانگ دھوئے، بائیں ٹانگ دھوئے، اپنے سر پہ پانی ڈالے، پھر پورے جسم کا مسح کرے اپنے ہاتھوں کے ساتھ، تاکہ پانی جو ہے وہ جسم کہیں خشک نہ رہ جائے، اور اس کے بعد پھر سارے جسم پر پانی بہائے۔ اس طرح پانی بہائے کہ جب وہ سر پہ پانی ڈالے تو اس کا پانی جسم سے آرام کے ساتھ بہہ کر اس کے قدموں تک پہنچ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سارے جسم کو پانی پہنچ گیا ہے۔ اس کے بعد اگر اس نے پہلے پاؤں نہیں دھوئے تو وہ غسل کے آخر میں اپنے پاؤں دھو لے، اگر پہلے پاؤں دھو لیے تھے تو غسل کے آخر میں پاؤں دھونے ضروری نہیں ہے، اس کا غسل جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ یہ بس ذہن میں خیال رہے کہ غسل میں جسم کے ہر عضو، بال کے ہر حصے تک پانی پہنچانا ضروری ہوتا ہے۔ جو لوگ بڑے بال رکھتے ہیں، زلفیں رکھتے ہیں، داڑھی گھنی ہوتی ہے، یا عورت جو ہے ظاہر ہے اس کے بال، سر کے بال بڑے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے اپنے سر کے ہر حصے تک، بال کے ہر حصے تک پانی پہنچانا ضروری ہوتا ہے۔ یہ دیکھا تو نہیں جا سکتا، لیکن اس میں احتیاط یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ پانی ڈالیں، زیادہ سے زیادہ اس کو دھونے کی کوشش کریں، تاکہ یہ یقین ہو جائے کہ میرے جسم کے ہر حصے تک جو ہے وہ پانی پہنچ گیا ہے۔ اگر جسم کا کوئی حصہ خشک رہ جاتا ہے تو پھر وہ غسل فرض جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا۔ جب آپ غسل کر لیتے ہیں، اور یہ آپ نے غسل سے پہلے وضو کیا تو بھی ٹھیک ہے، یہ سنت عمل کے مطابق ہے، اور اگر پورا وضو نہیں بھی کیا، صرف اپنے کلی کی، ناک میں پانی ڈالا اور سارے جسم پہ پانی بہا دیا، آپ کا غسل پھر بھی ہو جائے گا۔ ان دونوں صورتوں میں انسان کے لیے، اگر اس نے بعد میں نماز کے لیے جانا ہے یا قرآن پاک ہے، تو نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب آپ کا غسل اس طریقے سے ہو گیا تو آپ کا وضو بھی ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ اسی غسل کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، قرآن پاک کو چھو سکتے ہیں، کوئی بھی نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ بلکہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کسی نے غسل کیا فرض اور اس طریقے سے اس کا وضو ہو گیا، اس کے بعد اگر وہ بلا ضرورت پھر نیا وضو کرتا ہے تو یہ نیا وضو کرنا مکروہ ہوگا، پانی کا ضیاع ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ یا تو وہ قرآن پاک پکڑے، کوئی ایسی عبادت کر لے، کوئی نفل پڑھ لے، اور پھر نیا وضو اگر کرنا چاہتا ہے تو کرے۔ لیکن اگر اس نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس کے لیے وضو ضروری ہے، تو پھر اسی غسل والے وضو کے ساتھ یا اسی غسل کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے نیا وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔